أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما صدق رسوله النبي الأمي الكريم وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سربار شکر ہے کہ جس نے اس خوبصورت گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جمعہ مبارک کا خوبصورت دن جسے اہل ایمان کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس خوبصورت دن کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول شریف کا یہ دوسرا عشرہ ہمارے پاس ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے. یہ ماہ مقدس، یہ ماہ ربیع الاول شریف جب بھی آتا ہے تو اہل ایمان کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے، مسرتیں لے کے آتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اہل محبت اور اہل ایمان مختلف طریقوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. آج میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 اس کا مختصر سا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم و شان نسبت اور تعلق جو غلاموں کے ساتھ ہے، اس نسبت اور تعلق کو بیان فرمایا ہے. اور یہ اتنی خوبصورت آیت مقدسہ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ اپنے اندر اتنی مٹھاس، اتنی حلاوت لیے ہوئے ہے کہ جو بھی شخص حقیقت پسند نظروں کے ساتھ اور محبت کی نگاہوں کے ساتھ جو اس آیت مقدسہ کا یہ پہلا حصہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نور ایمان کی ایسی روشنی عطا کرتے ہیں کہ اس کے دل کے سارے بت قدے ختم ہو جاتے ہیں، ساری قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. ویسے تو سارے کا سارا قرآن پاک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حمد و ثنا میں نازل فرمایا ہے. کوئی بھی آیت پڑھ کے دیکھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہمیں آشکارا نظر آتی ہے. لیکن یہ آیت مقدسہ اس کے پہلے حصے میں چند الفاظ ہیں اور ان چند لفظوں میں اللہ رب العزت نے آقا کا اور غلام کا جو نسبت اور تعلق بیان فرمایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اور جب ہم اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے کو اچھی طرح سمجھ لیں یا یہ آیت کا چھوٹا سا حصہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح پختہ ہو جائے تو صاحب ایمان سمجھ جاتا ہے کہ ہم کس آقا کی آمد کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم کس نبی کے آنے کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں.
دوسرا رسول ہے جس کے آنے کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ اب اللہ رب العزت کے محبوب کا اپنے اہل ایمان غلاموں کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے، اللہ رب العزت اس رشتے اور تعلق کو اس آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان دوسرے انسان سے اظہار محبت کرتے ہوئے اس سے یہ کہہ دے کہ مجھے تم سے بہت لگاؤ ہے یا تو میرے بہت قریب رہتا ہے، تو یہ بات انسان کی انسان سے ہے۔ انسان کی زبان میں جھوٹ کی حلاوت بھی ہو سکتی ہے، اس کے الفاظ کے اندر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، انسان کی بات میں لفظوں کی بناوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن مقدس ہے جس میں نہ بناوٹ ہے نہ تصنع ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب مقدس ہے جس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ مبنی پر حقیقت ہے، بالکل سچ ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انسان دوسرے انسان سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میرے قریب ہے، تو اس بات میں جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے، الفاظ کے اندر بناوٹ اور تصنع ہو سکتی ہے، لیکن جس بات کی گواہی اللہ رب العزت کی ذات ادا کرتے ہیں اس گواہی میں شک نہیں رہتا، اس بات میں شک نہیں رہتا۔ ہم کس آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں؟ ہمارے قریب آقا کون ہے؟ ہمارے رسول کون ہیں؟ اور ہمارا اپنے رسول کے ساتھ تعلق اور نسبت کیا ہے؟ اسی نسبت اور اسی تعلق کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کے پہلے 3-4 لفظوں میں یہی بات بیان فرماتا ہے کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے صاحب ایمان لوگوں، تمہارا اپنے کریم آقا کے ساتھ رشتہ اور تعلق کیا ہے؟ یہ رشتہ اور تعلق تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے، یہ نسبت تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے۔ اب وہ رشتہ کیا ہے، وہ تعلق کیا ہے، وہ نسبت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، النبی، یہ جو نبی ہے، نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ نبی کا معنی عربی میں ہوتا ہے المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والے، جو بات سب سے چھپی ہوتی ہے نبی اس کی خبر دیتا ہے، نبی کا معنی یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین، النبی اولیٰ، یہ میرا محبوب، یہ میرا نبی قریب ہے۔ یا باری تعالیٰ کس کے قریب ہے؟ فرمایا بالمؤمنین، اہل ایمان کے قریب ہے۔ اولیٰ کا معنی ہے قریب، حقدار، مالک، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لفظی معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے کہ نبی صرف قریب نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ قریب ہے، نبی صرف حقدار نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ حقدار ہے، نبی صرف مالک نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ مالک ہے۔ 3-4 معنی ہیں اس کے لفظ اولیٰ کا۔ ایک معنی قریب بھی ہے، مالک بھی ہے، حقدار بھی ہے، ممتار بھی ہے۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ نبی جو ہے اہل ایمان کا زیادہ حقدار ہے، اہل ایمان کے زیادہ قریب ہے، اہل ایمان کا زیادہ مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہل ایمان کا اور ان کے نبی کا جو تعلق بیان فرمایا ہے وہ کتنا قربت والا ہے، کتنی نزدیکی والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ میرا محبوب، یہ میرا نبی اہل ایمان کے قریب ہے۔ اب ایک قریب ہم بھی سمجھتے ہیں،
کہنا ہو نا شہر سیال کو جانا ہم کہتے ہیں یار یہ قریب ہی تو ہے، یا دور کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں لاہور جاتا ہوں، یا لاہور قریب ہی تو ہے، یہ قریب نہیں ہے جسے ہم قریب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اگر انسان پوچھے کہ یا رب العالمین یہ نبی اہل ایمان کے کتنا قریب ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اگلے لفظ میں اتنی خوبصورت تفصیل بیان فرمائی ہے، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ تمہاری جان بھی تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میرا محبوب تمہارے قریب ہے، تمہاری جان بھی تمہاری اتنی مالک نہیں ہے جتنا میرا محبوب تمہارا مالک ہے، تمہاری جان پہ تمہارا اتنا حق نہیں ہے جتنا میرا محبوب کا تمہاری جانوں پہ حق ہے۔ یہ معنی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ وہ عزت والے رسول ہیں، یہ آقا اور غلام کا یہ تعلق اور نسبت ہے جس آقا کے آنے کی خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم فقط اتنی بات سمجھ لیں کہ ہمارے کریم آقا کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنی قربت والا ہے، ہمارا تعلق کتنی قربت والا ہے، ہماری نسبت کتنی قریب ہے اپنے کریم آقا کے ساتھ۔ اس نسبت کو، اس تعلق کو اور اس رشتے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا محبوب، یہ میرا نبی اہل ایمان کے زیادہ قریب ہے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ، ان کی جان بھی اتنی قریب نہیں ہے جتنا میرا محبوب ان کے قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بات ارشاد فرمائی، اور میں انسان کے شاہ رگ جو جان کی نالی ہے جس میں خون چلتا ہے، یہ ایک فزیکل پارٹ ہے شاہ رگ، فرمایا یہ جو شاہ رگ ہے ہم اس سے بھی قریب ہیں، لیکن جب بات اپنے محبوب کی آئی، جب بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، تو اللہ رب العزت نے کسی انسانی جسم کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، انسان کے کسی جسم کے حصے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شاہ رگ تو ایک طرف، یہ میرا محبوب شاہ رگ میں چلنے والے خون کے قطروں میں ایک ایک قطرے میں جو وجود جان ہے، میرا محبوب اس جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اب جان جو ہوتی ہے یہ آنکھ کی محتاج نہیں ہوتی، یہ صرف ہاتھ کی محتاج نہیں ہوتی، ہاتھ کٹ بھی جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، آنکھ نکل بھی جائے تو انسان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ تو جان جو ہوتی ہے یہ جسم کی جسمانی اعضاء کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک امر ربی ہے، جب نکل جاتا ہے تو جسم سلامت بھی ہو، جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی ذات اقدس اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اس لیے اہل ایمان اپنی جان کی حفاظت کرنا، جب میرے محبوب کی محبت تمہارے جسموں سے نکل گئی تو تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا، تم دنیا میں زندگی تو گزارو گے لیکن مردہ دل کی زندگی گزارو۔ اس لیے کیا وہ کہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور نسبت ہے، ہم اس نسبت اور تعلق کو اگر سمجھ لیں تو انسان کبھی گمراہی کے راستہ پہ نہیں چلتا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے۔ تمہارے نفس پہ حکومت تمہاری نہیں چلتی بلکہ میرے محبوب کی چلتی ہے، تمہارے جسم پہ حکومت تمہاری نہیں چلتی بلکہ میرے محبوب کی چلتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے
ہم ایک مشہور حدیث سے بات سنتے رہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، والدین سے، مال سے، جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، بالکل اسی مضمون کی حدیث پاک۔ یہ تو محبت ہے نا، ظاہری محبت کا انسان جو دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک باطنی محبت ہے کہ جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اپنے محبوب کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات بھی محبوب کی خواہش کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے دل میں جنم لینے والی خواہشات بھی اپنے محبوب کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جب کسی کو سچی محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اپنی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم اس وقت تک صاحب ایمان ہو نہیں سکتے جب تک تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والی خواہش میری سنت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، زیادہ ان کا مالک ہے۔ اولیٰ کے 3-4 معنی ہیں، قریب معنی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ایک اس کا معنی مالک ہے، ملکیت میں آ جاتا ہے، تو تب معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک ہے۔ ایک معنی حقدار، میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کا حقدار ہے۔ یہ وہ نسبت اور تعلق ہے جو ایک امتی کی اپنے آقا کے ساتھ ہے، ایک غلام کی اپنے آقا کے ساتھ ہے، ایک امتی کی اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ یہ وہ نسبت اور تعلق ہے۔ تو اس نسبت اور تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی ہم سے دور نہیں ہیں، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم دور ہوتے جاتے ہیں، ہمارے کریم آقا ہم سے دور نہیں ہیں۔ لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، حضور ضرور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ بھائی قرآن کی یہ آیت پڑھ کر دیکھ لو، وہ تو رگے جاں میں بس رہے ہیں، وہ تو نور میں سمائے ہوئے ہیں، وہ تو جسم کے ایک ایک قطرے میں موجود ہیں، تم محسوس کر کے تو دیکھو۔ اور یہ قرآن بتا رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان بھی تمہاری اتنے قریب نہیں ہے جتنا میرا کریم آقا محبوب تمہاری قریب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے، ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ، ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے، وہ قربت والا ہے، دوری والا نہیں ہے، وہ تو ہمارے قریب ہے۔ دور تو ہم ہو جاتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، دور تو ہم ہو جاتے ہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے، دور تو ہم بھاگتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ جب ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو انسان پھر دور ہوتا جاتا ہے۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ نبی کی کرنی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے محبوب کا غلام محسوس نہیں کرتا، یا اپنی خواہش کے حضور کی حکمرانی محسوس نہیں کرتا، تو سمجھ لے کہ تمہارا سنت رسول کے ساتھ رشتہ بڑا کمزور ہے، تمہارا اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ بڑا کمزور ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اسی رشتے کو بیان فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور اس انسان جیسی ہے جس نے آگ جلائی
خوب اس کو بھڑکایا، اس میں ایندھن ڈالا۔ جب آگ اچھی طرح بھڑک اٹھی تو آگ میں چلنے والے کیڑے مکوڑے آ کے اس میں گرنے لگے۔ وہ اس میں گرتے جاتے ہیں اور وہ آگ جلانے والا ان کو پکڑ پکڑ کے نکالتا جاتا۔ فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے۔ اب دیکھیں نبی ہماری جانوں کے کتنے قریب ہیں، نبی ہماری جانوں کے کتنے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے۔ میرے امتی کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے مجھے اس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے قربت، یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ ہے نسبت، یہ ہے وہ سچی تعلق جو اپنے آقا کو اپنے غلاموں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ کو جلاتا ہے اور خوب اس کو بھڑکاتا ہے۔ جب وہ تیز ہو جاتی ہے تو اس میں کیڑے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ شخص آگ جلانے والا ان کیڑوں کو پکڑ کے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نکالتا جاتا ہے، وہ گرتے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میری مثال بھی اسی کی طرح ہے، میں تمہیں جہنم سے کھینچ کے نکالتا ہوں، تم گرنے کی کوشش کرتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتا ہوں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بندگی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے غلاموں کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے یا ذکر حبیب خدا کرنے کے لیے آج لوگ طرح طرح کی جو ہے وہ دلیلوں کے بلبوتے پہ چل پڑتے ہیں، یا طرح طرح کی جو ہے وہ اعتراضات سن کر ان کے ذہن بڑے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ تو اہل محبت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ محبوب کا ذکر کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب نام مصطفیٰ آ جاتا ہے تو غلاموں کی زبانوں میں بے ساختہ درود و سلام آ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے اس کو مضبوط کریں۔ اس آیت سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے قریب ہیں۔ ہاں اگر دوری ہے تو وہ ہمارے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ مثال سے بات سمجھانا مقصود ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے اپنے علاقے میں سورج کی طرف دیکھیں تو ہم کہتے ہیں سورج ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں سورج نظر آتا ہو تو وہ کہتا ہے سورج ہمارے پاس ہے، اس کی روشنی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ ہاں سورج کی روشنی سے محروم وہی شخص رہتا ہے جو شامیانے کی اوٹ لے لیتا ہے، جو دیواروں کے پردے میں آ جاتا ہے، چھت کے پردے میں چھپ جاتا ہے، اس کو سورج نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب کی ذات تو ہمارے قریب ہے، جس کے دل کے اوپر گناہوں کی چادر چڑھ جاتی ہے، بدعقیدگی کی چادر چڑھ جاتی ہے، جس کی نگاہوں میں حسد کا، بغض کا اور بدعقیدگی کا پردہ آ جاتا ہے، اس کو اپنے آقا قریب نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا محبوب اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی بڑی خیر خائی فرمایا کرتے تھے، ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ کتنے قریب ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کے طہارت کے مسائل سکھائے ہیں، تم نے پاکیزگی کیسے حاصل کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی آداب سکھائے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہمارے قریب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے جتنے اصول اور ضوابط ہیں اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک قریب آقا کا اپنے امتی کے ساتھ قربت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اس انداز کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں کی گود سے لے کر، پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک اور اتارے جانے تک ہمیں زندگی کا ایک ایک قرینہ سکھایا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے کتنے قریب ہیں، اہل ایمان کے کتنے قریب ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اس بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پہ احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک عزت والا رسول مبعوث کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کے قرآن کی آیات پڑھ کے ان کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ میرا محبوب تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پہ کرم نوازی ہے کہ جس نے بھٹکے ہوئے انسان کو، گمراہی میں گرے ہوئے انسانوں کو، ذلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو، جہنم میں گرتے ہوئے انسانوں کو کمر سے پکڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ تو انسان کھویا ہوا تھا، کوئی کسی کا بس چلتا تو مٹی کی مورتی بنا کے اس کے سامنے جھک جاتا، لیکن اللہ رب العزت کی خدا شناسی اگر کسی نے دی ہے تو حضور سرور کائنات نے انسان کو دی ہے۔ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ اگر اس کو کوئی جو ہے وہ مورت اچھی لگ جاتی، سورج اچھا لگ جاتا، چاند کی چاندنی اس کے دل کو مو لیتی، یہ اس کے سامنے سجدہ ریزی پہ آمادہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نے آ کے ان کو بتایا کہ ایک ہستی وہ بھی ہے جس کے اشارے سے چاند بھی چڑ جاتا ہے، جس کے اشارے سے سورج بھی پلٹ آتا ہے۔ اس کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھوئے ہوئے انسان کو بتایا کہ تمہارا حقیقی پروردگار، تمہارا حقیقی خالق اور مالک وہ ہے جس نے اس چاند کو بھی پیدا کیا ہے، سورج کو بھی پیدا کیا ہے، جو آسمان کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اہل ایمان خود اپنی جانوں کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا میرا محبوب تمہارے قریب ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائی، میرے بھائیو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جن لوگوں نے ادب کے دامن تھام کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہے، ان لوگوں نے اپنے نبی کی مٹھاس کو اپنے سینوں میں محسوس کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اب جہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب ہیں، تو اللہ کے محبوب نے ہماری تربیت بھی فرمائی ہے۔ میں اکثر اس بات کا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوشی کا لمحہ میسر آتا ہے تو ہم خوشی میں اتنے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ شریعت کی لگامیں توڑ دیتے ہیں۔ ہم کوئی غم و غم کی کیفیت آتی ہے تو ہم اتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم شریعت کی حدود کی پاسداری کا خیال نہیں کرتے۔ بالکل یہی صورتحال اور یہی طریقہ آج ہم جو ہے وہ اظہار مسرت کرنے کے لیے بھی اپناتے ہیں۔ قطعاً ایسا کوئی طریقہ اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے محبوب جس کی اجازت نہیں دیتے، ہمیں اور کسی امتی کو، کسی غلام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی طریقہ اپنائے یا سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی میں کوئی ایسی اظہار محبت کا انداز اپنائے جس سے نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ مصطفیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوست و بھائیوں، ہمیں جہاں ہم حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ہمیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو گمراہی میں گرے ہوئے انسانوں کو اللہ رب العزت کی سچے راستے کی طرف ہدایت کی۔ اللہ کے محبوب جب آئے تھے تو تعلیم اور تربیت سے بالکل خالی انسان، اللہ کے محبوب نے ان کو تعلیم و تربیت ارشاد فرمائی ہے۔ وہ انسان جس کو کتاب کا ذرا علم نہیں تھا، جس کو خود اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے تھے، اہل کتاب کہتے تھے، لیکن ان کو کتاب کا ذرا علم نہیں تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے معلم کائنات بن گیا ہے، محسن انسانیت بن گیا ہے۔ تو ہمیں یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے دنیا میں کیا انقلاب آیا تھا، کیا وہ انقلاب آج ہمارے اندر موجود ہے، کیا وہ تبدیلی جو حضور کے آنے سے ہوئی تھی کیا وہ آج کے معاشرے میں ہم نے اپنائی ہے، کیا وہ صورتحال وہ روشنی جو اللہ کے محبوب نے گمراہی میں گرے ہوئے انسانوں کو عطا کی تھی، کیا وہ روشنی کا کچھ حصہ ہم نے لینے کی کوشش کی ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت دیکھیں، اللہ کے محبوب کے غلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اللہ کے نبی نے وضو کے لیے کچھ پانی منگوایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو حضور کا استعمال شدہ پانی نیچے گرتا اور ہم اس کو نیچے نہ گرنے دیتے بلکہ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے تو چکروں پہ مر لیتے، جسم پہ مر لیتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ انداز محبت دیکھا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنے پہ کس نے ابھارا ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ ایسا کرو، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہوتی تھی کہ ایسا کرو، بلکہ یہ وہ آداب ہیں جو اصحاب رسول نے صحبت مصطفیٰ پہ رہ کے سیکھے، اور جو محبت کے رشتے اور زاویے ہیں جو صرف انہی کو حاصل ہوتے ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور ہوتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ آداب محبت جو ہوتے ہیں یہ کسی کے سکھانے سے نہیں آتے بلکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب انسان خود سیکھ لیتا ہے۔ تو اصحاب رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فقط آپ کی محبت میں ہم نے یہ عمل کیا ہے، فقط آپ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی محبت کا گرم ہے، یہاں پہ موڑ لیا جائے گا تو ان کی تربیت ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اس عمل سے منع نہیں فرمایا بلکہ تربیت فرمائی، فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس اب جو عمل تم کرو تو تمہارا رب بھی تم سے محبت کرے، تمہارا آقا بھی تم سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں وہ بات ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بات کرو سچ بولا کرو، یہ تین کام کر لو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ نمبر ایک فرمایا جب بھی بات کرو سچ بولا کرو۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ گفتار کا سچا ہوتا ہے، بات کا سچا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بزدل ہوتا تو نہیں لیکن کبھی کبھی بزدلی آ سکتی ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کنجوس نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی اس سے یہ حرکت صادر ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا واللہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تین عمل کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، اور نمبر دو ارشاد فرمایا جب وعدہ کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو اس کے مالک کے سپرد بحفاظت پہنچا دو، اس میں خیانت نہ کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ دوستو میرے بھائیو قریب تو وہی ہوتا ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے، قریب تو وہی ہوتا ہے جو انسان کے بگڑے ہوئے کردار کو ٹھیک کر دے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست کوئی تمہارا قریبی نہیں ہے، جس کی صحبت لیے بغیر تمہارے دن نہیں گزرتے، تمہاری شامیں رنگین نہیں ہوتی جس کا چہرہ دیکھے بغیر وہ بھی تمہارا قریب نہیں ہے۔ تمہارے والدین سے کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ بھی تمہارے قریب نہیں ہے۔ ہاں تمہاری اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے، وہ بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے قریب کوئی ہے تو وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا محبوب یہ پاک پیغمبر اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ اکبر، تو اس لیے دوستو کہ ہمیں قربت مصطفیٰ کو محسوس کرنا ہے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو محسوس کرنا ہے۔ ہم کن کے امتی ہیں، کن کے پیروکار ہیں، کن کے ماننے والے ہیں۔ جب وہ دنیا میں آئے تھے تو دنیا کا نقشہ کیا تھا، اور حضور کے آنے سے دنیا نے کیا کیا رنگ دیکھے، کیا کیا نظارے دیکھے ہیں۔ اس لیے
آج یہ میلاد مصطفیٰ کا ماہ مقدس جہاں ہمارے لیے مسرتوں کی بچھاڑ لے کے آتا ہے، عقیدتوں کے نذرانے لے کے آتا ہے، محبتوں کے پیغام لے کے آتا ہے، وہاں یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ، یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ اپنے اس ٹوٹے ہوئے نسبت کو، کمزور عقیدت کو اثر نو مضبوط کر دو، اپنے بلبلوں کو، جذبوں کو نیا بلبلہ عطا کرو، اپنے عشق کو نیا رنگ عطا کرو کہ تمہارے کریم آقا آ رہے ہیں جن کے آنے سے کائنات میں بہار رہی تھی۔ اس لیے دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں غلامی رسول کی وہ حقیقی چاشنی عطا فرمائے جو چاشنی اصحاب رسول کو حاصل تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا ہم مناصر ہو۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ 11واں سالانہ عرس پاک حضرت علامہ سید اشتیاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا سالانہ عرس پاک کل 7 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء یہ اڈے والی مسجد میں جو ہے وہ ہوگی محفل پاک، تو تمام احباب شرکت فرما کر ثواب خیر حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔